لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. محترم ناظرین، پریہ درشک، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر روزے کب فرض کیے اور فرض ہونے کی کیفیت کیا تھی، اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان جس کی ابھی میں نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزوں کو فرض کیا. تو اس طریقے سے سن 2 ہجری کے اندر مسلمانوں کے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال تک مسلسل رمضان کے روزے رکھے. ابتدائی اسلام کے اندر لوگوں کو اختیار تھا کہ جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے اپنی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلائے. اگر روزہ نہیں رکھنا چاہتا تھا تو اس کو یہ اختیار تھا کہ اپنی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد والی آیت کے اندر وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں لیکن روزہ نہیں رہنا چاہتے تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، اور جو نیکی اور بھلائی کے کام میں سبقت کرنا چاہے تو یہ بہت ہی بہتر چیز ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہیں پہ بیان کر دیا کہ تمہارے لیے روزہ رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے اگر تمہیں اس کا علم ہو. تو شروع اسلام کے اندر لوگوں کو اختیار دیا گیا تھا کہ جو چاہے روزہ رکھیں اور جو چاہے روزہ نہ رکھیں، لیکن اگر وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ اپنی طرف سے ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں. اور صرف روزہ ہی کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اور دوسری عبادتوں کو بھی اگر ہم دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی تدریجی طور پہ بعض چیزیں بعد کے اندر آئیں. جیسے نماز ہی شروع میں صرف 2 رکعتیں فرض تھیں، اور اسی طریقے سے شراب کا ہی مسئلہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیک وقت شراب سے منع نہیں کیا، بلکہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس کے اندر بہت ہی زیادہ گناہ ہے. پھر اس کے بعد شراب پی کر مسجد میں آنے سے روک دیا گیا، اور پھر آخری مرحلے میں تیسرے مرحلے کے اندر شراب کو مکمل طور پہ حرام کر دیا گیا، اس کو رجس بتایا گیا، ناپاک بتایا گیا. اور کسی بھی عبادت کے اندر اگر اختیار دیا گیا تو اختیار دینے کا مقصد یہ تھا تاکہ نفس جو ہے، انسان جو ہے اس عبادت کو قبول کر لے، اور اس کا نفس جو ہے اس عبادت کے کرنے کے لیے مکمل طور پہ تیار ہو جائے. اور جب یہ تیاری مکمل ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اگلی آیت کے اندر ہر انسان کے اوپر جو کہ مسلم ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اور اسی طرح سے اسے روزہ رکھنے کی طاقت ہو، اور کوئی ایسی مانع نہ ہو جو اسے روزے سے روکنے والی ہو، جیسے کہ حیض اور نفاس خواتین کے ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر رمضان کے روزے فرض کیے.